والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین. اما بعد، حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر، قابل صد احترام معزز حاضرین کرام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ حسد ہے. یہ ایک ہماری باطنی بیماری اور بہت ساری بیماریوں کی ماں ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو بہت سی نئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کتاب لا ریب فیہ، رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے افکار کو، انسان کے معاملات کو، انسان کی ذہنیت کو قرآن مجید فرقان حمید میں ڈسکس کیا اور موضوع بحث بنایا. خطبہ میں آیت مبارکہ پڑھی گئی: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے: وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تمنا نہیں کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ، جو اللہ تبارک و تعالی نے فضل عطا فرمایا ہے، بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم میں سے کسی کو ایک دوسرے پر، یعنی تم میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن عطا فرمایا، تم میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے علم و حکمت عطا فرمائی، تم میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ملکا عظیمہ عطا فرمایا، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت عطا فرمائی. تو فرمایا کہ تم اس رب کی تقسیم پر اعتراض نہ کرو، اس رب کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اور تمنا نہیں کرو اس چیز کی کہ جو اللہ نے فضل تمہارے بھائی کو عطا فرمایا کہ یار فلاں شخص ہے، اس کے پاس تو بڑی علم و حکمت کی باتیں ہیں، اللہ یہ علم و حکمت کی باتیں اس سے زائد فرما کر مجھے عطا کر دے، تو یہ حسد ہے. یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس نعمت کی تمنا کرنا اور اس شخص سے زائل ہونے کی تمنا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو اس سے چھین لے اور اس کی تمنا ہم اپنے دل میں بسا لیں، وہ ہمیں مل جائے. تو قرآن مجید نے اعلان فرمایا: وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم ہرگز تمنا نہ کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر. پھر قرآن مجید فرقان حمید، چونکہ اسلام دین فطرت ہے، the most nearest to our human nature وہ اسلام ہے، جو سب سے زیادہ ہیومن سوسائٹی کے بھی قریب ہے، جو ہیومن نیچر کی بھی قریب ہے، ہیومن مائنڈ کی بھی قریب ہے. تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ان باطنی بیماریوں سے بچنے کا فرمایا، حکم فرمایا، اور ایک اور جگہ مقام پر فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کیا تم حسد کرتے ہو، کیا تم اپنے اندر حسد کو، جلن کو، کڑن کو رکھتے ہو؟ ام یحسدون الناس، لوگوں کے ساتھ، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، اس پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے بالفضلی، اپنے فضل میں سے، تم اس پر حسد کرتے ہو۔ اور پھر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ، ایک تو قرآن نازل ہوا کتابی صورت میں، سیدہ ماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ ہم آقا علیہ السلام کے افکار جو گھر سے باہر ہیں وہ تو دیکھتے ہیں کہ آپ بازار میں کیسے ہیں، مسجد میں کیسے ہیں، اپنے صحابہ کے درمیان کیسے ہیں، جو اپوزٹ لوگ ہیں، جو کفار مکہ ہیں یا کفار مدینہ ہیں، ان کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہیں، لیکن چونکہ آپ گھر میں ہوتی ہیں اور آقا علیہ السلام کا گھر کا سارا وقت آپ کے ساتھ گزرتا ہے، تو آپ فرمائیے کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ جی میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا کہ جو قرآن ہے وہ ایک مصحف ہے، کتابی مصحف، وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور ایک قرآن میرے سرتاج ہے کہ جو چلتا پھرتا قرآن، تیرے افکار کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور ساتھ ہی اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کتاب کی حکمت عطا فرمائی اور فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں پر اس کو روشن فرما دیں، اس کی علم و حکمت کو بیان فرما دیں۔ تو اب یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے اب یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، پہلے قرآن منع فرما رہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا، کہ تم تمنا نہیں کرو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ نے جو فضل عطا فرمایا تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر۔ پھر قرآن فرماتا ہے اب یحسدون الناس، کیا تم حسد کرتے ہو لوگوں سے؟ اب یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس کے اوپر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ اب نبی محتشم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، وہ روشن پیغام جو قرآن کی ان آیتوں کو مفسر جامع الکلم، آپ علیہ السلام بہت چھوٹی مختصر اور جامع بات فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو حسد ہے یأکل الاعمال الصالحات، یہ جو حسد ہے یہ کھا لیتا ہے نیک اعمال کو۔ جی ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، ہم رات دن نماز پڑھ رہے ہیں، ہم رات دن روزے رکھ رہے ہیں، ہم صدقہ کر رہے ہیں، ہم نذرانہ کر رہے ہیں، ہم مسجد میں آ رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام سے محتشم سے محبت فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اگر حسد کی بیماری ہے، ہماری روح کی، دیکھیں انسان کی بیماریاں ہوتی، جسم کی بیماریاں، کچھ جسم کی بیماریاں، یہاں پہ میزلز نکل جاتے ہیں، دانے نکل جاتے ہیں، زخم ہو جاتا ہے، ہڈی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، انٹیریئر باڈی جو ہے وہ افیکٹڈ ہو جاتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہمارا اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے باطنی امراض ہیں، جیسے ہمارے ظاہری امراض ہیں، ہمارے جسم کے امراض ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ امراض بنائے ہیں جو ہماری روح کو لگ جاتے ہیں، اور ان امراض میں سے ایک سب سے بڑا مرض جو آگے کئی بیماریوں کو جنم دیتا ہے تو وہ حسد ہے۔ اور پھر امام ابن العشر آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حسد ہے یہ اٹھتا کہاں سے، یہ آتا کہاں سے؟ حسد
آئے گا کہاں سے؟ اس کی وہ جو فیلنگ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ ہمارے دل میں پیسے پیدا ہی کیسے ہوگی؟ تو فرمایا الرغبۃ الی العاجلہ۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو تمہاری رغبت دنیا کی طرف ہوگی، عاجلہ یعنی دنیا کی طرف ہوگی، دنیاوی مال کی طرف ہوگی، دنیاوی مال و متاع کی طرف ہوگی، دنیاوی فائدے کی طرف ہوگی، دنیاوی چیزوں کی طرف ہوگی، دنیا کے اندر ہوگی، تو فرمایا کہ this thing is gonna lead you towards حسد، انوی کی طرف لے جائے گی، حسد کی طرف لے جائے گی تمہیں یہ چیز، کہ اگر تمہارے دل میں رغبہ الی العاجلہ پیدا ہو جائے۔ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کھا لیتا ہے تمہارے گڈ ڈیڈز کو، تمہارے نیک اعمال کو، عمل الصالح کو، ایسے کہ جیسے نار حطب یعنی لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ آگ لگاتے ہیں، ایک لکڑی ڈالتے ہیں، وہ بھی جل جاتی ہے، دوسری وقت تھوڑا سا گزرتا ہے، ہم بولتے ہیں اتنی ساری لکڑیاں جل گئی، یعنی کس اسپیڈ کے ساتھ آگ ان لکڑی کو کھاتی ہے، ان لکڑی کو جلاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طریقے سے حسد تمہارے نیک اعمال کو کھا جاتا ہے اور تمہارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں بچتا۔ پھر 2023 آ گیا، دنیا نے ترقی کر لی، پچھلے 100-150 سال میں ہماری جو ترقی ہوئی ہے وہ پچھلے 1000 سال میں بھی نہیں ہوئی، جو پچھلے 150 سال میں ہماری دنیا نے ترقی کر لی۔ تو آج مانتے ہیں کہ بھائی باڈی کے ساتھ بھی کوئی کنیکشن ہوگا اس چیز کا، نبی محتشم نے ظاہر ہے کوئی بات فرمائی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو کنیکشن ہے اور بہت امپورٹنٹ کنیکشن ہے۔ پھر قرآن بھی اسی بات کو ذکر کر رہا ہے۔ تو میرے ایک جرمن فلاسفر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی Envy toward the social society، کہ یہ جو حسد ہے یہ ہماری سوسائٹی میں کیسے گھومتا ہے۔ اس کتاب میں اس نے یہی بات کہی، کہتا ہے اٹس دا موسٹ ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹ ان ہیومن سوسائٹی، کہتا ہے کہ یہ جو حسد ہے یہ خود اتنا خطرناک ایلیمنٹ ہے ہمارے انسانی معاشرے کے لیے کہ یہ بندے کو برباد کر دے، اس بندے کے لیے اس کا حسد ہی کافی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، کل ذی نعمت محسود۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دیکھو یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، تم ذی نعمت ہو، ذی وقار ہو، ذی عزت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا یہ مقام رکھا ہے کہ تم محسود ہو، یعنی کوئی نہ کوئی بندہ ہے جو تم سے حسد کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقسیم پر۔ اور یہ بات عام کسی کتاب سے نہیں نکلی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل ذی نعمت محسود۔ پھر کہتے ہیں حسد کس کس چیز پر کیا جاتا ہے، حسد کس چیز پر کیا جاتا ہے؟ قرآن کی وہ جو آیت پڑھی میں نے، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، کہ کیا تم حسد کرتے ہو لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ قرآن نے فرمایا کہ بھائی یہاں حسد کی کون کون سے معیار ہیں، کس کس بیسس پہ حسد کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب یعنی علم، والحکمہ یعنی حکمت، اور پھر فرمایا وآتیناہم ملکا عظیما، اور پھر ہم نے ان کو ریاست عطا فرمائی۔ تو فرمایا علم پر بھی حسد کیا جاتا ہے، حکمت پر بھی حسد کیا جاتا ہے، اور پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی صورت میں تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے، مال کی صورت میں تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے، تو اس پر بھی حسد کیا جاتا ہے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے حسد سے بچنے کے لیے بہت سارے ویز آؤٹ بتائے گئے کہ کیسے ہم حسد سے بچ سکتے ہیں اگر یہ بیماری ہمارے اندر شامل ہو گئی ہے۔ ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ حسد جو ہے یہ انسان کی جبلت کے اندر ہے، انسان کی جو باڈی ہے انسٹنکٹ، اس کے اندر یہ حسد ہے، موجود ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اسلامی جیسے انسان کے اندر گناہ کی طرف رغبت موجود ہے،
جو نفس امارہ ہے گناہ کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر اس انسان اپنے آپ کو دین اسلام کے پیراہن پہ پورا اتارے, دین اسلام کی لیمیٹیشنز کو جان کر ان کے اندر رہ کر زندگی گزارے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے بھی محفوظ فرماتا ہے. پھر جیسے فرمایا کہ مال کی جو دولت مال کی متاع کی جو محبت ہے, یہ بھی انسان کے اندر جبلی طور پر ہے. اس کے اندر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں مال کی کثرت میں ہلاکت میں ڈال دیا, ہلاکت میں ڈال دیا, تمہیں برباد کر دیا. التکاثر مال کی کثرت میں, حتی زرتم المقابر, جہاں تک کہ تم نے حتی وہ وقت آن پہنچا کہ تم نے اپنی قبروں کا وہ دیکھا. تو فرمایا مال کی محبت انسان کے اندر جبلی طور پر ہے, لیکن اگر وہ اسلام کے پیراہن میں ہے, وہ اسلام کی لیمیٹیشنز کے اندر ہے, اس نے اپنے آپ کو اسلام کی باؤنڈریز میں باندھا ہوا ہے, تو اب وہ حرام مال کی طرف نہیں جائے گا, وہ حلال مال کو ایکسپٹ کرے گا. اللہ کی بارگاہ سے اس کو کوئی اجازت ملی ہے. پھر کہا کہ انسان کے اندر جبلی طور پر حسد ہے, حسد رکھا ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور 3 سال کا 4 سال کا بچہ ہے, اور اس کے گھر میں ایک اور چھوٹا بچہ آ جاتا ہے, اس کو سب محبت کرتے ہیں, تو وہ چھوٹا 3-4 سال کا بچہ اس کو ٹانگ کھینچ کے بیٹھ سے نیچے گرائے گا اس کو, یعنی کہ اس کے اندر جبلی طور پر حسد ہے. لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا, اسلام کے پیراہن میں آ جائے گا, اسلام کی لیمیٹیشنز میں آ جائے گا, تو اب وہ اس حسد پر قابو پا لے گا. اب وہ اس حسد پر اپنے مسلمان بھائی کی نعمت دیکھ کر اس سے حسد نہیں کرے گا. فرمایا یہ جو جبلی طور پر چیزیں انسان کے اندر رکھی جاتی ہیں, اگر وہ اسلام پر چلے تو وہ بھی ختم کی جا سکتی ہے. ہمارے لیے ایک بہت معمولی سی بات ہے, ایک بزرگ نے یہ کتاب میں نقل فرمایا کہ 2 سویپر ہیں. سویپر سب سے ایک لوئسٹ کیٹیگری ہے ہماری سوسائٹی میں, جھاڑو لگانے والے. کہتے ہیں کہ وہ 2 جھاڑو لگانے والے, صفائی کرنے والے ہیں. ایک ہے اس کے پاس گاڑی ہے, اس میں وہ اپنا جھاڑو وائپر سارا سامان لا کر ٹوپی ووپی آتا ہے. دوسرا ہے اس کے پاس بھی وہی گاڑی ہے, اس کے پاس ایک گدا لگا ہوا ہے اور وہ اس میں سارا سامان تول کے رکھ کے لے کے آتا ہے. ورنہ ہمارے لیے تو یہ بہت انسگنیفیکنٹ بات ہے, بہت معمولی سی چیز ہے, ایک نارمل ہے. ہم گزرے, ہم نے دیکھا دونوں کو, ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن فرمایا حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے سے بڑے طبقے کے اندر موجود ہے. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا کہ وہ جس کے پاس گدا نہیں ہے وہ اس سے حسد کر رہا ہوگا کہ جس کے پاس گدا ہے. اسی طرح ہم اپنی ٹیچر سوسائٹی میں آ جائیں, اسی طرح ہم آگے اپنے اور شعبے جات میں آ جائیں کہ جو بندہ تھوڑا آگے جا رہا ہوتا ہے اس کے حاصل پیدا ہو جاتے ہیں, جو ٹیچر تھوڑا آگے جا رہا ہوتا ہے اس کے حاصل پیدا ہو جاتے ہیں. انہی چیزوں کو پھر سائنس کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ جب انسان ایسی چیز ہے کہ بڑی چیز کی طرف نظر کرتا ہے نا, اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے, تو پھر انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ 1400 سال پہلے ہمارے لیے یہ سارے معیارات, یہ سارے اسٹیٹ سیٹ کر کے جا رہے ہیں, جو آج 2023 میں اتنی ترقی ہونے کے بعد سائنس دنیا کے سامنے لے کے آ رہی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل, فرمایا تم دیکھو کس کے طرف, دنیاوی معاملات میں کس کی طرف دیکھو, اپنے سے اوپر کی طرف. بھائی میرے پاس ایف ایکس ہے, اس کے پاس کورولا ہے. بھائی میرے پاس نوکیا کا موبائل ہے, اس کے پاس کچھ اور زیادہ مہنگا ترین موبائل ہے. بھائی میرا گھر تو فلیٹ ہے, اس کے پاس تو بنگلہ ہے. بھائی میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں, اس کے پاس اتنے پیسے ہیں. کپڑوں پر, معاملات پر, ریلیشنز پر, ایسٹس پر, مال پر, ہر چیز پر حسد. تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ چیز کب بند ہو سکتی ہے, یہ کب بند ہوگا کہ ہم حسد نہ کریں. فرمایا انظروا الی من هو اسفلکم, فرمایا کہ تم اس کو دیکھو کہ جو تم سے درجے میں چھوٹا ہے, نچلے درجے پر ہے. یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت بھی نہیں دی, میرے رب نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی, تیرا بہت شکر. فرمایا کہ اگر تم اپنے سے اوپر کو دیکھو گے تو کیا ہوگا, وہ تمہارے دل میں حسد, کینہ, بغض کو پیدا کر دے گا. اور پھر کیا فرمایا کہ نیکی میں
نیکی میں کس کو دیکھنا ہے؟ نیکی میں اس کو دیکھنا ہے کہ جو تم سے زیادہ ہے، یار یہ بندہ ہے، اس کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی، اس کو اللہ نے کیسی دین سے، کیسی نمازوں سے، کیسی سجدوں سے لذت و محبت عطا فرمائی کہ یہ مسجد سے نکلتا ہی نہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دور تھا اور ہر صحابی تہجد گزار، چاشت، فرائض، روزے، تمام چیزوں کو پورا کرنے والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دور، وہ مبارک صحابہ کا دور کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب نے ازل میں، ابھی دنیا نہیں بنی، ابھی انسان نہیں بنے، فرمایا ابھی روحیں ہیں، فرمایا رب نے ازل میں تمام روحوں کو دیکھا اور ان روحوں میں جو سب سے پاک دل پائے، جو سب سے منور دل پائے وہ میرے صحابہ کے پاس، اور ان تمام منور دل والی روحوں کو سلیکٹ کر لیا میری صحابیت کے لیے کہ یہ جو تمام منور دل والے ہیں یہ سب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہوں گے۔ تو صحابہ کا دور تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، فرماتے کہ میرے صحابہ ابھی ایک شخص آئے گا، 5 منٹ رہ گئے، بس یہ آخری حدیث سے بات ہم ذکر کریں گے اور اس کے بعد نماز کی طرف اپنا معاملہ بڑھائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ابھی ایک شخص آئے گا تو اس کو دیکھنا، وہ جنتی شخص ہے، ایک شخص گزرے گا یہاں سے، وہ جنتی شخص ہے۔ اب وہ تو جنت کے مالک ہیں، وہ جس کو چاہے جنت عطا فرما دیں۔ ان کی صاحبزادی سیدۃ النساء اہل الجنہ، ان کی صاحبزادی جو ہے وہ جنت کی خواتین کی، عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کے نواسے جو ہیں وہ سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ نوجوانوں کے سردار ہیں جنت کے۔ ان کے صحابہ جو ہیں وہ مردوں کے سردار ہیں جنت کے۔ تو وہ تو جنت کے مالک ہیں، وہ تو جس کو جنت عطا فرما دے، اللہ نے ان کو یہ عزت عطا فرمایا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، تینوں میں یہ حدیث پاک درج ہے، فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جہاں سامنے سے گزرے گا تو اس کو دیکھنا وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو جنت کی بشارت عطا فرمایا، کسی کو جنتی کہہ رہے ہیں، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں رہ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، کوئی گزرے گا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ایک شخص بازو اس کے اوپر چڑھے ہوئے، پانی اس کے جسم سے رس رہا ہے وضو کا، جوتیاں اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور وہ گزرتا ہوا جا رہا ہے۔ پھر ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ابھی ایک شخص آئے گا میرے پاس، تم اس کو دیکھنا وہ جنتی ہے۔ تو پھر وہی شخص ہے، سادہ سا بندہ، آ کے سلام کیا، سلام کر کے ساتھ اپنی نماز پڑھنا شروع ہو گئی۔ تو صحابہ نیکیوں کے حریص تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے حریص تھے۔ حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے حریص بھی ہیں اور ان مومنین پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ شخص ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ ایک صحابی ان کے پاس یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، تو 2-3 دن راتیں میں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تو وہ سادہ آدمی تھے، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میرے ساتھ گزار لو۔ رات دن ان کے ساتھ گزارا، دیکھا کرتے کرتے 3 دن جب پورے ہو گئے تو ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی میں آپ کے پاس آیا تھا اس لیے کہ 3 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص ابھی گزرے گا، ایک شخص ابھی آئے گا، وہ جنتی ہے، اور تینوں دفعہ آپ تھے جو گزرے، جو آئے، جنہوں نے سلام کیا۔ اور آپ کی جب میں نے 3 دن کے معاملات دیکھے تو آپ کے تو وہی معاملات ہیں کہ جو میرے معاملات ہیں۔ صحابہ کا دور ہے، ہر صحابی نماز پڑھنے والے، 5 وقت، اشراق، چاشت، تہجد، اوابین، نوافل کی کثرت، روزے، اذکار، ذکر اذکار کرنے والے۔ فرمایا کہ ہر بندہ برابر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو بس یہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے میرے پاس تو یہی ہے، میں تو یہی اعمال کرتا ہوں۔ آپ نے 3 دن گزار لیے، آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہے۔ وہ جانے لگا، وہ چلے گئے، جانے لگے تو کہتے ہیں بھائی رکو رکو رکو، 1 منٹ رکو، 1 منٹ رکو۔ ہم جیسا کوئی فقیر ہوتا کہ جس کو کہا جاتا کہ بھائی یہ جنتی، اس کو پتہ چلنے لگا آقا نے وہ ہوتا، وہ بھائی فقیر کے بھی
بڑے معاملات ہیں ایسے کہ جو نہیں پتہ کسی کو، مساجد کے اندر کے اور باہر کے اور خانقاہ کے، جی ہم تو اپنی برائیاں بیان کرتے ہیں نا، ہم تو اپنی پاکیاں خود ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے درجات خود ہی طے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اس درجے میں اور ہم اس درجے میں۔ تو وہ صحابہ کا دور تھا، تو وہ بندہ بھی شریف سادہ تھا، اس نے کہا بھائی ایک منٹ رکو، سنو بھائی تم نے کیا، میں تمام معاملات تو یہی ہیں لیکن ایک بات ہے کہ میں جب روز رات کو سوتا ہوں تو میں اپنا دل تمام مسلمان بھائیوں کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی بھائی کے لیے کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا بس یہی وہ بات ہے، یہی وہ بات ہے جو آپ کو اٹھا کر جنت کے آسمانوں پر لے کے چلیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ حسد ایسی خاص چیز ہے کہ اگر آپ اس پہ کنٹرول حاصل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو منصب ولایت عطا فرما دیتا ہے، اور اگر آپ اس پر کنٹرول حاصل نہ کریں، بظاہر نمازیں پڑھتے رہیں، بظاہر آپ نیکیاں کرتے رہیں، اچھا اچھا کہتے رہیں، اچھا اچھا بولتے رہیں، مگر دل میں حسد ہے، تو پھر آقا علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کریں کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو حسد ہے یہ تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ رب ہمیں حسد کی جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، اس سے اور آگے پیدا ہونے والے جو 100 شر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام شر سے محفوظ فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے احکامات پر، قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت